بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين۔ ہم نے ایک قوم کو، انسانوں کی ایک بڑی جماعت کو، ایسی جماعت کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے جو حق کی ہدایت دیتے ہیں، حق پر قائم اور باقی رہتے ہیں اور حق والے راستے کو ہی اختیار کرتے ہوئے آپس میں بھی عدل و انصاف کیا کرتے ہیں۔ قریب قریب بالکل انہی الفاظ میں اسی سورے میں پچھلی آیتوں میں یہ آیت اس طرح گزری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، اور یہاں پر سابق میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہی تفصیلات چل رہی تھیں۔ اب یہاں پر مطلق حکم ہے اس امت کے بارے میں بھی، یعنی ہر زمانے میں جو پیغمبر ہوتے ہیں، پیغمبر پر ایمان اور یقین رکھ کر پوری مضبوطی کے ساتھ جان کی مال کی پرواہ کے بغیر صرف اور صرف حق یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں، جو طریقہ سکھلایا ہے، جو طریقے جینے کے دیے گئے ہیں، ان کے اوپر جھنکا تو آپسی انسانی معاملات میں جو طور طریقے واضح کیے گئے ہیں اس کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ ٹکے رہنا، بھلے دنیاوی نقصان ہوتا ہو، بھلے اس راستے کے اندر رکاوٹیں آتی ہوں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت شریفہ کی تلاوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے روبرو تلاوت کرتے تو پھر فرماتے، دیکھو یہ آیت تمہارے لیے ہے، یعنی نبی کے ماننے والوں کے لیے عام طور پر قیامت تک کے لیے، لیکن جس وقت آپ فرمائے تھے یہ تمہارے لیے، دین کے خاطر مال دولت جاگیر جائیداد کاروبار سب کچھ چھوڑ کر ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، ایمان کو عام کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کی غرض سے مکے کو چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا، مدینہ تشریف لے گئے، منتقل ہو گئے، تو وہ حق کے اوپر چلے اور حق ہی کے اوپر باقی رہے۔ اسی طرح انصار کی طرف بھی اشارہ کر فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ دین کے خاطر اللہ کے عنوان سے جب یہ ہجرت کر آ گئے، جب اللہ کا حکم ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام کے واسطے سے، تم انہیں جو ہجرت کر آئے ہیں مہاجرین کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دو، حقیقی بھائی کا درجہ دے دو، اپنی مال و دولت میں بھی ان کو تقسیم کر دو، گھر کا فرد بنا لو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو فلاں کے تحت، فلاں کو فلاں کے تحت، فلاں کو فلاں کے تحت، انہوں نے بھی ایمان کے کمال کا یہ مظاہرہ کیا۔ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں یا 4 بیویاں ہیں، سامنے لا کر ٹھہرا کر دیا، یہ اختیار دے دیا، اب ایمانی اعتبار سے بھائی بنا دیے گئے ہیں، ان میں سے
تمہاری نظر جس کو اچھا سمجھتی ہے اشارہ کر دو، ان کو میں طلاق دے دوں گا اور یہ تمہاری ہو جائے گی، یہاں تک کیا۔ قرآن کی آیات محدود نہیں، اس حصے کو اللہ نے باقی رکھا، جس کو باقی نہیں رکھنا تھا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم بھی کیا۔ قیامت تک آنے والے اسلام سے جڑے ہوئے فرد کے لیے، انسان کے لیے ہے دین اور ایمان کی حقیقت کو سمجھ کر اس کو باقی رہنے کے لیے یا باقی رہنے پر جو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو مصیبت نہیں سمجھتا ہے، اللہ کی آزمائش سمجھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اب اس کا مفہوم ہے مخالف اس آیت کے ساتھ آنے والی، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ اب رہا وہ تمام کے تمام لوگ جو ان مسائل کو، حق کے اس طریقے کو، یہاں تو آیاتنا کا ذکر ہے، ہماری آیتوں کو، اللہ کے مقدس کلام کے ذریعے سے جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں یہ آیات خداوندی ہیں۔ اس کا انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں، یعنی اسلام قبول کرتے نہیں، اللہ کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے نہیں۔ غیر اسلامی کیفیت کے اوپر قائم اور باقی رہنا چاہتے ہیں، نہ صرف رہنا چاہتے ہیں بلکہ اسلام کے خلاف، اسلام پر باقی رہنے والوں کے خلاف، اسلام کی نشانیوں کے خلاف، ایمان کے مظاہرہ کرنے والوں کی مخالفت میں پوری جد و جہد بھی کرتے ہیں۔ یہ سب مفہوم ہوگا کذبوا بآیاتنا۔ مختصر خلاصہ آیاتنا یہ ہمارا کلام پاک ملا کہاں سے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ آیا تھا کہاں سے؟ آیا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کس طریقے سے؟ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنستدرجہم، ہم ان کو دھیرے دھیرے آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ عربی کا لفظ قریب قریب اردو میں بھی استعمال ہے، درجہ درجہ، درجہ بدرجہ، ترجمہ یہی ہوگا، درجہ بدرجہ ہم ان کو لے کر چلتے ہیں۔ سیڑھی کو بھی، سیڑھیوں کے ذریعے سے بھی کئی الفاظ ہیں، اس میں سے ایک لفظ عربی میں یہ بھی استعمال، کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آدمی اوپر بڑھتا ہے، آگے چڑھتا ہے، بالائی منزل کو پہنچنا ہے تو درجہ بدرجہ، دھیرے دھیرے، یہ سب ترجمہ اسی کا ہے، ایک دم سے نہیں، دھیرے دھیرے ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں، دھیرے دھیرے آگے اوپر چڑھنا۔ اسی طرح اوپر سے نیچے بھی اترنا تو دھیرے دھیرے اترنا پڑے گا، لیکن یہاں یہی مراد ہے جس کو آگے لے جانا، دھیرے دھیرے اس کو ایسا لے کر چلتے ہیں، یعنی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے کلام کا انکار کرنے کی وجہ سے، اس کو حق نہ سمجھنے کی وجہ سے، حق سمجھنے والوں پر نفرت کرنے کی وجہ سے، ان پر ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے، تقاضا یہی ہے، مسلمان سمجھ کر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اسلامی مظاہرہ ان کو برا لگتا ہے تو اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے، ظاہری طور پر اس کے آثار، اس کے نتائج اسلام سے جڑے ہوئے افراد کے اوپر جاری ہوں گے، ایسے جاری ہوں گے، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جاری ہو گئے،
جنگ احد میں دانت بھی ٹوٹے، چہرے کے ایک رخ کے اوپر تیر بھی گھس گئی۔ عامر راہب یہودی، اس نے میدان جنگ میں چند ایسے گڑھے کھودے تھے، پھر اس کو ایسے ڈھانپ کے رکھا تھا۔ دوران جنگ بھاگ دوڑ ہوئی تو مسلمان اس میں گرنا، انہی گڑھوں میں سے گڑھے کا شکار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے، اس میں بھی گرے۔ گڑھے کی گہرائی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ خود سے نکل نہیں سکے، سہارا دے کر کھینچ کر نکالنا پڑا، لیکن ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ صحابہ کی بڑی جماعت تو شہادت پائی، آگے بڑھے۔ زخمیوں کی حالت میں مدینہ ابھی پہنچے نہیں تھے، مدینہ پہنچے تھے، ابھی جنگی لباس اتارے نہیں تھے، پھر حکم فوراً ہو گیا، نہیں گھروں میں داخل نہیں ہونا، لباس مت اتارو، پھر دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے ہم کو نکلنا ہے، نکل پڑو۔ اور یہ بھی یاد رہے جو جنگ میں اب تک تھے وہی لوگ نکلنا ہے، مدینے میں موجود نئے افراد ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے، کہ نکل پڑے۔ ابھی مرہم پٹی بھی ابھی باقی تھی زخموں کے اوپر، انتظار نہیں کیے، حکم ہوا نکل پڑے۔ سورہ آل عمران میں پارے 4 کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ ساری سیرت جس کو آپ اردو میں پڑھتے ہیں آپ کو لکھی بھی کچھ کم زیادہ ملتی ہے، پورا کا پورا قرآن اسی کی وضاحت ہے، اسی کی روشنی، وہی سیرت ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہ قرآن ہے، قرآن کیا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ اگر اس کو جوڑتے چلیں گے تو یہ آیت فلاں 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 ہے، ایسا ہے، اس سے جدا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ ہوتے ہوئے عذاب دینا تھا، عذاب نہیں دیتے بلکہ ڈھیل دے دیتے ہیں، دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگے۔ انجام کیا ہونے والا سمجھ نہیں رہا ہے وہ، نافرمانی کرتے ہوئے۔ اسی مفہوم کی مزید وضاحت، اسی لیے وضاحت کے لیے آیت شریفہ قرآن میں آپ نظر ڈالیں گے، آیت مکمل ہے پھر بھی جیم لکھا ہوا ہے۔ رکنا ہے تو رک جاؤ، یا وقف کرنا آپ کے لیے جائز ہے، جائز ہے، درست ہے۔ مفہوم کے لحاظ سے بات ہوئی نہیں، بات آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ کیا آگے بڑھ رہے؟ وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں۔ ڈھیل کیسے دیتا ہوں؟ اور وہ اترانے لگتے ہیں، نعمتوں کی بارش کر دیتا ہوں۔ دنیا اور دنیا داری کی چیزیں ان کے قبضے میں آنے لگتی ہیں، اترانے لگتے ہیں، ظلم و زیادتی میں آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ تو لہذا کسی کا حال اچھا ہے یہ ضروری نہیں کہ اسی جیسی کیفیت آخرت میں اس کی ہو۔ میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، یہ ایک طریقہ ہے ان کو گرفت میں لینے کا۔ ان قیدی متین، یہ میری تدبیر۔ اردو کے اندر کوئی کسی کے ساتھ یہ حرکت کرتا ہے تو مکار، مکار اور قیدی ایک ہی قریب قریب ایک چیز ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ تدبیر، طریقہ گرفت کا، سدھارنے کے طریقے دے دیے گئے۔ انتہائی ضد میں آ کر اس کے خلاف میں آگے نکلنے لگا، ٹھیک ہے کہاں تک چلتا ہے چلو آگے بڑھو۔ کیوں؟
گناہوں والا معاملہ اس کے ساتھ اور آگے بڑھ جائے گا، عذاب میں بڑے سے بڑا اور شدید سے شدید ترین عذاب کا وہ مستحق ہو جائے، تو دنیا بھی وسیع کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ حالات اور زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، یہ میری چال تدبیر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ارشاد، اللہ تعالیٰ کی بہت مضبوط ہے، جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ سمجھا دے، بہت مضبوط تدبیر ہے میری۔ تو ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں، وارننگ ہے۔ دوسرے، ایمان پر قائم اور باقی رہنے والوں کے لیے ان کے ساتھ دنیا والوں کا اس طرح بدترین مظاہرے کی وجہ سے یہ بھی ایک قسم کا انعام ہے مسلمانوں کے اوپر، دو معنی میں۔ ایمان کا مظاہرہ، ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے تمہارا دعویٰ ہے، اب تمہارا ایمان پکا ہے یا کچا ہے؟ کچا ہے تو تم منافق ہو۔ ایمان اور نفاق کے اندر یہ چیزیں اور ایسے حالات ایسے زمانے میں فرق کر دینے والی چیزیں ہوتی ہیں، جو ظاہری طور پر ظلم و زیادتی دکھتی ہے، جو ظاہری طور پر ظلم و زیادتی دکھتی ہے، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے، حقیقی ایمان ہے یا نہیں، اس میں فرق کہلانے والے مسلمانوں کے اندر بھی ہو جاتا ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں میں حکمت خداوندی، حکمت خداوندی۔ اولم یتفکروا، آیت شروع ہوتی ہے، پڑھنا ہے آپ کو یا رکنا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے۔ ایسے رکنا ہے، آواز ٹوٹے گی، سانس نہیں توڑو گے، اس کو سکتہ کہتے ہیں، جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک بہت بڑی حیثیت ہے۔ ان جیسے معاملات میں کیا اس پہ غور نہیں کرتے؟ غور کرو، جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، جس کو تم اچھا ہو رہا ہے سمجھ رہے ہو، اچھا نہیں ہے، انجام برا ہے۔ اللہ کے حکم کے اتباع میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی جو مخالفانہ ہے، اللہ کا حکم تھا بس تعمیل کرنا ہے، انجام کی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ اس سے پہلے بات بتا دی گئی آپ کو، نبوت کے اعلان کے بعد، دعوت اسلام کی تبلیغ کرنے کے بعد قریب مکمل پورے 7 سال گزرے، صرف 39 افراد اسلام لائے، زیادہ نہیں۔ ان جیسے حالات میں ہی بآواز بلند، بعض مرتبہ گھر بھی تشریف نہیں جاتے، مکے میں ہی خانہ کعبہ کے پاس وہ رات بھر اجتماع کرتے، بیٹھک ہوتی تھی مشرکوں کی، بیان خداوندی کا زور زور سے اعلان کرتے تھے کہ ڈراتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اس روش سے باز آ جاؤ، جس کو تم نے دین کا نام دیا ہے وہ دین ویسے نہیں ہے، دین ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو کسی نے کہا، وہ کہنے لگے پوری رات بھر چیختے بیٹھتے ہیں محمد، یعنی ہم تو سن رہے نہیں، کوئی مائل بھی نہیں ہو رہا، چیختے چلے، یہ دیوانگی ہے، جنون ہو گیا ہے۔ اسی مفہوم کو ہے ما بصاحب من جنہ، دین اسلام جن کے ذریعے سے تم تک پہنچایا جا رہا ہے، ارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جنون نہیں ہے، ان کے ذریعے سے جو چیزیں بتائی گئیں وہ دیوانہ طریقہ نہیں ہے، یہ پگلاپن نہیں ہے۔ اس کے بتانے سے پہلے کی زندگی پہ غور کرو، اس زمانے کے لوگوں نے تو مشاہدہ کیا تھا،
پوری 40 سالہ زندگی میں کسی ایک کی طرف سے بھی ذرہ بھی دھبا نہیں آیا اپنی زندگی میں، کبھی جھوٹ کا شائبہ تک نہیں، ہر ایک کو اقرار تھا، یقین تھا زندگی کے ہر پہلو کے اندر۔ پھر جب یہ بات بتائی گئی تو یہ دیوانے کیسا ہو گئے؟ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد قیامت تک آنے والے انسان کے لیے وہ سیرت موجود ہے، قرآن بھی ذکر کرتا ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں بتا دیا گیا۔ تو اب غور کرو، یہ ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں، صرف اور صرف پیام خدا بندی ہے۔ اس کا پیام ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، عقل دیا ہے، آنکھ ناک کان سب کچھ دے رکھے ہیں، جینے کے لیے جتنے چیزیں سب کچھ فراہم کر دیے ہیں، تدبیر بھی سکھا دیا ہے، طاقت بھی دے دیا ہے، جب آگے بڑھتے ہیں تو آسان بھی کر دیا ہے۔ آسمان کی بلندیوں میں اڑنا چاہتے ہو، اللہ نے آسان کر دیا، اڑ رہے ہو۔ زمین سمندر کی گہرائی میں جا کر معلوم کرنا چاہتے ہو، کچھ لینا چاہتے ہو، اللہ نے آسان کر دیا اور کامیاب بھی ہے انسان۔ ان ہوا الا نذیر مبین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو پیغمبری دیے، صرف اور صرف اس مشن میں جو چیزیں ہیں صرف دو ہی ہیں۔ جو اس کو سمجھے گا، ان ہوا الا نذیر مبین، جو اس کا انکار کرے گا، یقین نہیں کرے گا، واضح طور پر کھلم کھلا اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے واقف کروا دینا بندوں کو، اس کو کہتے ہیں ڈرانا۔ یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ اسی مفہوم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک تو ڈرانا، ان کے بتائے بغیر بھی تمہارے رب نے تمہارے خود پیدائشی طور پر جو چیزیں پیدا کی ہیں اس کے اندر ایک استعداد، طاقت اور صلاحیت رکھی ہے، وہ کیا ہے اگلی آیت سے بتاتے ہیں۔ جب ان آیتوں میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صاحب مذہب ہیں، جس کو حنبلی مذہب کہتے ہیں، صاحب مذہب ہیں، ائمہ اربعہ میں سے مسند امام احمد بن حنبل مشہور و معروف ہے۔ حدیث کی کتابیں دو طریقے کے ہوتے ہیں، جامع صحیح یا سنن، دوسرے مسند، مسانید۔ یہ مسانید زیادہ ہیں، مسانید۔ یہ امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے پاس 10 لاکھ حدیثیں تھیں، جو پوری 10 لاکھ حدیثیں امام بخاری نے یاد کی۔ پھر اور دوسرے اساتذہ سے اس طرح جملہ 16 لاکھ حدیثیں بخاری شریف میں صرف 3000 بھی نہیں ہے، گنتی 6000 تک نمبرنگ ہے، وہ مکرر احادیث کی وجہ سے ہے۔ اصل حدیثیں صرف 2700 کچھ ہیں، 3000 بھی نہیں ہوتی، جبکہ ان کے پاس حدیثیں تھی 16 لاکھ۔ تو بخاری شریف جو لکھی گئی ہے سارے احادیث کا مجموعہ نہیں ہوتا، ایک مقصد کی تعمیل کے لیے لکھی گئی ہے۔ تو یہ حدیث کی کتابیں فقہ کی ترتیب، یعنی ٹاپک وائز ضرورت کی چیزوں کو جمع کرنا۔ تو مسند ہوتی ہے، مسند کا نام ہے ایک صحابی سے جتنے حدیثیں مروی ہیں، مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنے روایت کی حدیثیں ان کو ایک ہی جگہ جمع کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے پوری ایک جگہ آ جانا، فلاں صحابی سے جتنے حدیثیں ایسے آ جانا، ٹاپک وائز نہیں ملتے اس میں۔ لہٰذا ایک مسند کے اندر مختلف ٹاپک والی حدیثیں نہیں گی، لیکن ایک صحابی سے جو مذکور ہے۔ ایسے 6 جلدوں میں ہر جلد 8 سوتہ 1000 صفحات کے پر مشتمل اتنے حدیثیں جمع امام احمد بن حنبل۔
امام بخاری کے استاد ہیں، خیر وہ بیان کرنا نہیں۔ ان آیتوں کے پر فرماتے تھے محدثین، حدیث کا علم ان کو دے رہے ہیں، نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے دبدبے سے ڈرتے رہنا، اللہ کے عذاب کا خوف رکھنا، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے فضل و کرم کی امید رکھنا۔ یہ ذکر کر کے فرماتے اگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جنت میں ہی رکھنا چاہتا، جنت میں داخل کرنا چاہتا، تو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالتا ہی نہیں، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالتا ہی نہیں تھا۔ تو مطلب ہوا کہ ہر انسان جنتی نہیں ہے۔ سابق آیتوں میں 2 دن پہلے بھی گزر چکی ہے۔ میں جنت کے لیے جو پیدا کیا ہوں تو جنت کی اہلیت بھی میں نے ان میں پیدا کر دی ہے، یعنی وہ جنتی کام کی طرف راغب رہتے ہیں۔ دوزخ کے لیے پیدا کیا ہوں تو پھر وہ دوزخ کی اہلیت بھی اس میں ہے۔ تو ایمان والے کو، مسلمان والے کو بھی میں پابند صوم و صلاۃ ہوں، یہ کافی نہیں، ہمیشہ اللہ کے عذاب سے، گرفت سے، پکڑ سے ڈرتے رہنا، لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کی امید سے مایوس نہیں ہونا، فضل و کرم کی امید بھی رکھنا۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے، اگر ایسا تو ارشاد ہے نہیں، نہ قرآن میں حدیث میں، ولو بالفرض اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کے سارے انسانوں کو میں جنت میں داخل کر دوں گا، صرف اور صرف ایک انسان کو دوزخ میں ڈالوں گا، تو بھی میں سمجھوں گا شاید وہ ایک انسان میں ہوں، سب کے سب جنتی ہوں گے۔ اب یہ زمانے میں تو اس کو دوزخی، اس کو دوزخی، اس کو دوزخی، اس کو دوزخی، اس کو دوزخی۔ کئی سال پہلے دارالشفا کی مسجد میں اتوار کو اتوار ایک صاحب بڑا عمدہ بیان کرتے تھے، میرا بھی زمانے طالب علمی بھی تھا، یہاں بھی آیا جا کرتا تھا، اور وہ صاحب کے آنے میں کچھ داخل ہوئی، ان کا استقبال کرنے والے، توجہ سے تقریر سننے والے، جو ہفتہ واری مجلس میں بیٹھنے والے انتظار میں ٹھہرے تھے، جو ہی آئے مسجد کے سیار چڑھنے لگے، تو اعتقاد میں آگے بڑھ کر ان کا کوئی ہاتھ مصافحہ کیا، کہ ہاتھ کو چومنے لگا، بعض تو ان کے ہاتھ، ان کے چپلوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا۔ تو اور ایک دوسری جو آج بھی مشہور ہے وہ شخصیت، نام نہیں بتاتا، ایک عنوان سے بڑی مشہور ہے شخصیت، نام نہیں بتاتا، وہ بھی وہاں پہ حوض کے پاس وضو کرتے رہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر فوراً ان کے بھی شاگرد کچھ ٹھہرے ہوئے ان سے کہنے لگے یہ دیکھو انہیں آیا ہے، اب اپنے ساتھ کتنوں کو دوزخ میں لے جاتا ہے، یعنی یہ بھی دوزخی ہے اور اپنے ساتھ کتنوں کو دوزخ میں لے جاتا ہے، دوزخ کا فیصلہ آپ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کے بات کو سمجھ میں آتی ہے، یہ دوزخی عمل ہے، یہ کہنے کی اجازت ہے آپ کو، یہ جنتی کام ہے، کہنے کی اجازت ہے۔ تو جنتی ہے، تو دوزخی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناگوار گزرتا ہے۔ ایک حدیث شریف کی روشنی میں صحابہ میں سے کوئی دوزخ میں نہیں جائے گا، چونکہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کو ایمان پر قائم باقی رہ کر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونا، دیدار ہونا نہیں جائے گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرستان میں موجود ہیں، دفنا رہے ہیں، مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ ان کی بہن آ کے کہنے لگی غم کا اظہار کرتے ہوئے، تو جنتی ہے۔ صحابہ تو جنتی ہے انشاءاللہ، اعلان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ بس انہوں نے کہا کہ تو جنتی ہے، تعریف کچھ کے نام فوراً برہم ہو گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مخاطب ہو کر کہے کس بنیاد پہ تو کہتی ہے کہ یہ جنتی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیا اس نے، میں زندگی میں ان کا شب و روز گھر میں مشاہدہ بھی کی ہوں، عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر مشغول و مصروف ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ ان کے نیک اعمال میں استقامت کی وجہ سے میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوزخ یہ نہیں فرما رہے، لیکن فیصلہ جو اللہ کے کرنے کا ہے، اللہ کے فیصلے کو بندے کی جانب سے اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کو غضب پیدا کرتا ہے۔ برا کام برا، نیک کام نیک، نیک کاموں کی بشارت ہے جنت، برے کاموں کے بارے میں بھی خبر ہے، واضح اعلان ہے کہ اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے عذاب کی۔ اس لیے ایمان والے کو بتایا گیا، ایمان کی تعریف یہی ہے، خوف رکھنا، امید رکھنا۔ وہی پیام امام احمد بن حنبل نے بھی محدثین کو جو فن حدیث میں ماہر کر رہے تھے ان سے یہی فرمایا۔ اب اسی مفہوم کے سلسلے کو اگلی آیت سے اور جوڑتے ہوئے آگے چلے گا، جس میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ انسان کو واقف کراتے ہیں، بیسیوں چیزیں تیرے ساتھ ہیں، تجھے اس میں ذرا غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس پیام کو تو اللہ نے فضل فرماتے ہوئے نبی فلاں فلاں کے ذریعے سے واضح طور پر پیش کر دیا، ولو بالفرض نہ بھی ہوتا تو یہ چیزیں صلاحیت اللہ نے تجھ میں رکھی ہے اللہ کے پیام کو سمجھنے کی، ماننے کی۔ اگلی آیت میں سبحان اللہ۔